قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ لعنت اللہ اعدائہم عاد اللہ من یوم ھذا لقا اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلنا علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. صدق اللہ العزیز العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں امام الزمان علیہ السلام رہبر معظم اور مرجع اکرام اور مومنین کو آج یوم ولادت امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہ دن دکھایا کہ آج ہم مولا کی ولادت کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیں اور مولا کے طفیل میں کچھ قرآن حکیم کو سیکھیں. آج سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ سورہ ابراہیم کا شروع ہو رہا ہے اور سورہ ابراہیم میں تقریباً 50 کے قریب آیتیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں 3-4 سیشنز میں انشاءاللہ سورہ ابراہیم کو زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں اور اس دوران میں مولا کے اقوال کا بھی سہارا لیں تاکہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا ذکر ساتھ میں چلے. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو میں نے پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے. الف لام را. یہ کتاب ہم نے تمہارے طرف رسول اس لیے نازل کری ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاؤ اپنے پروردگار کے حکم سے خدا کے رستے کی طرف جو عزیز الحمید ہے. جو عزیز الحمید خدا بندہ منان نے کتاب رسول قلب پر اس لیے نازل کری کہ جو انسانی جو گمراہی اور اندھیرے میں تھی اس کو روشنی کی طرف لے جائے خدا کے حکم سے. لیکن یہ روشنی میں وہی لوگ جائیں گے جو متقی لوگ ہیں اور اس کتاب کو وہی سمجھائے گا جس کے قلب پہ کتاب نازل ہوئی ہے یا رسول کے جانے کے بعد جو اس کتاب کے وارث بنے وہی اس کتاب کو سمجھا سکتے ہیں. اگر ہم نے صرف کتاب پڑھ لی اور کتاب کے وارثوں سے اس کی تفسیر نہ سیکھی تو ہم اس روشنی کی طرف نہ جا پائیں گے جو خدا نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم تم کو اپنی روشنی کی طرف لے کے جائیں گے. وہ روشنی خدا کا نور کو اپنے قلب پر ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو طاہر کرنا ہے. ہاں تو جب تک اہل بیت اطہار کے اقوال سے قرآن کو نہ سمجھیں گے ہم اپنے دل میں طہارت پیدا نہ کر پائیں گے. خدا کے پاس وہی جائے گا ساتھ خیریت کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم. صرف اللہ کے پاس وہی ساتھ خیریت کی جا پائے گا جس کے پاس قلب سلیم آ گیا ہو. اہل بیت اطہار کی تفسیر قرآن جب ہم سمجھیں گے تو یہ قرآن جو رسول قلب پہ نازل ہوا اس کے در حقیقت ہم معنی سمجھ پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو اور قرآن کو دونوں کو نعمت کہا ہے. دونوں نعمت ہیں. اور آگے میں سورہ ابراہیم کو آگے جاری ساری رکھتے ہوئے دوسری آیتیں پڑھتا ہوں نعمت کی. ایک درود پڑھ دیں صلی علی محمد وآل محمد. استؤذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب اللہ شدید. خدا نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے.
اس کی تفسیر آیت اللہ ایمانی نے بڑی زبردست کری ہے تفسیر میں اپنی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کری تو عذاب بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ نے کہا اپنے اقوال میں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو اس سے اثر ہوتا ہے جلدی سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا شکر کرنا بھول جاتا ہے، پہلا اثر یہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا شکر یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ ہر شے کا اوریجن مجھ سے ہے، جو کچھ بھی کائنات میں مجھ سے ہے، اس کی معرفت تمہیں ہو جائے، یہ میرا شکر ہے۔ جناب امیر کا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب امیر کا کہنا ہے کہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کی جائے اور اس سے معصیت نہ کی جائے، یہ شکر ہے۔ شکر عملی شکر ہونا چاہیے۔ معصوم کا کہنا ہے کہ اگر شکر اللہ کرے تو عملی شکر ہو، کہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو کہ آپ شکر کر رہے ہو اللہ کا، اللہ کی راہ میں آپ جہاد کر رہے ہو۔ اور کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو رسول کا کہنا ہے اور ائمہ طاہرین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو عمل کر کے تو اللہ اپنے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہاں، اس کے دروازوں میں نعمتوں میں کمی تھوڑی ہے۔ رسول اکرم سے کہتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تجھے مجھے اور علم دے، تو یہ دعا کبھی بند تھوڑی ہوگی رسول کی۔ اللہ رسول کے لیے اللہ میں نعمتوں میں کمی، رسول تک کے لیے کمی نہیں، تو آپ اور ہم اپن کون لوگ ہیں؟ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے، تو ہمارے لیے ہم سوچیں ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے، ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی، اس کے دروازے بہت بڑے ہیں۔ شکر کرے جائے انسان نیکی کر کے اور گناہوں سے بچتے ہوئے۔ قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اس کی آگے کی آیت ہے، 7ویں نمبر کی آیت تھی، 8ویں نمبر کی آیت ہے ابراہیم، سورہ ابراہیم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اور سب مل کے خدا کا اگر کفر کرو فإن اللہ غنی الحمید، غنی ہے اللہ، دنیا سے غنی ہے اور حمید ہے وہ، مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر ہم سب مل کے کفر کریں آج تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میری شان میں کوئی، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے کہ سب کے سب کفر کریں بیٹھ کے، اللہ کی شان اور عزت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ یہ قرآن توحید سکھاتا ہے۔ آیتیں لگتا ہے کہ آیتیں کچھ معذاللہ ڈرائی ہو رہی ہیں، لیکن جب تک کہ توحید کو سمجھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سنا جائے اور اللہ کے طریقوں کو سمجھا جائے کہ دیکھو اللہ وہ ہے کہ اس زمین پہ ایک بھی سجدہ نہ کرتا تو خدا خدا رہتا، اور اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر کرو گے، معصیت سے دور ہو کے، تو خدا تمہیں اور عرفان دے گا۔ یہ توحید کا راستہ قرآن دکھاتا ہے، توحید کا راستہ سے قرآن حکیم دکھاتا ہے۔ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا بئس القرار۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے شکر کو ناشکری سے بدلا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے جہاں سب ناشکرے رہیں گے۔ دیکھیے پہلا یہ جو میں آیت پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی، یہ پیچھے کی طرف کی آیت ہے جس میں آگے لے آیا میں انشاءاللہ اگلے بار، یہ بھی 7ویں 8ویں آیت کے بعد 9ویں 10ویں شروع کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی چونکہ شکر کی بات چل رہی تھی تو یہ آیت پچھلی آیتوں میں سے جس کو میں نے آگے بیان کر دیا کیونکہ یہ شکر کے سلسلے کی آیت ہے۔ درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
وہ گھر دوزخ ہے جہاں سب ناشکرے رہیں گے. یہ آیت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید کے سامنے پڑھی تھی. صلی اللہ محمد و آل محمد. خدا کا احسان قرآن حکیم، خدا کا احسان اہل البیت. جس نے قرآن حکیم کو اور اہل البیت کو چھوڑ کے غیر قرآن لے لیا اور اہل البیت کو چھوڑ کے غیروں کو اختیار کر لیا، انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا ہے. وہ گھر دوزخ ہے یہاں سب ناشکرے رہیں گے. کیونکہ دوزخ ایک اس زندگی میں ہے دوزخ اور ایک آخرت میں ہے. اس زندگی کا دوزخ گمراہی، اندھیرا پن ہے. جو بھی کہا، جو شروع میں اپنا آیت پڑھی تھی کہ خدا کے حکم سے اندھیرے سے روشنی طرف نکالے جاتے ہیں. جو لوگ اس وقت اندھیرے میں ہیں وہ خود دوزخ میں بیٹھے ہوئے. ابھی یہ ڈپریشن، انگزائٹی اور ایڈکشن، یہ کیا دوزخ ہی تو ہے. گھر میں جھگڑے، فساد، یہ دوزخ کی شروعات ہو گئی. چہروں سے نور کا اڑنا، خدا کے ذکر سے دور بھاگنا، قرآن سن کے باہر بھاگ جانا، یہ سب دوزخ کے آثار ہیں، علامات ہیں. انسان دوزخ میں ہے. سوسائڈل ہو جاتے ہیں لوگ. یہ سائیکیٹرک پرابلم کیا ہے؟ سب دوزخ. مطلب کہ گناہ کبیرہ کی فہرست جو امام نے ظاہر کری ہے، بتائی ہے، گناہ کبیرہ 8ویں امام نے، اس میں ایک گناہ کبیرہ ہے فضول خرچی. فضول خرچی گناہ کبیرہ. آج اس دوزخ میں کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ جو مٹیریلسٹک ورلڈ میں جو لوگ ڈپریشن میں آ کے بائنگ بنجس میں نکلتے ہیں، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، وہ خرید لیا. یہ گناہ کبیرہ کر لیں. ان کو علم تک نہیں کہ گناہ کبیرہ مبتلا. اس سے پوچھے بھائی کیوں خرید رہا ہے؟ تو کہ ہمارا دل بہلتا ہے اس سے. یہ گناہ دوزخ میں گرفتار ہے. ان کا دل خوش نہیں ہوتا نفس جب تک کہ خواہشات نفسانی کو پورا نہ کر لیں ایکسٹرا ویجنس کر کے. فرسٹریشن، یہ گناہ، یہ دوزخ ہے گناہ کبیرہ کا. ایک درود پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تک کہ قرآن حکیم سے خدا کا قرب اور اہل البیت کے اقوال سے خدا کا قرب نہ آئے گا، دل کو سکون نہ ملے گا. دل کو سکون جس دن مل گیا، سمجھ لیں آپ جنت میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. جب قرآن سن کے اور اہل البیت ذکر سن کے دل کو خوشی مل رہی ہے اور اس میں دل لگ رہا ہے، آپ سوچنا آپ جنت میں داخلہ شروع ہو چکا ہے. نور میں آپ جا چکے ہیں. ایک درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد و آل. طب امام رضا علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام رضا نے پورا جنرل لکھا ہے، گولڈن جنرل طب پہ، جو پبلش ہوا تھا. اس کے کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں. میں خود فزیشین ہوں، تو اس میں نے جو طب کے جو پوائنٹ پڑھے ہیومن اناٹمی اور فزیولوجی پہ، مجھے ایسا لگا کہ میں آج کی اناٹمی اور فزیولوجی پڑھ رہا ہوں. واقعی میں آج کی جو کان کا جو اسٹرکچر امام نے جو بتایا ہے، ہمارے یہاں ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر اور انر ایئر بتاتے ہیں. 3 ایئر ہیں، 3 کان کے 3 ہیں. ایک باہر کا کان، بیچ کا کان اور اندر کا کان. اور جو ان کے شیپس ہیں بونز کی، جو مڈل ایئر میں 3 جو بونیں ہوتی ہیں، اور انر ایئر کا جو مائکروسکوپک شیپ ہے، سرکل، سیمی سرکولر، مولانا سب کا ذکر کرا ہے. تعجب ہوا مجھے کہ یہ مائکروسکوپک اسٹرکچر کا اس زمانے میں ذکر یہ آل محمد کا ہی کام ہے. پھر مولانا نے کہا کہ ساؤنڈ جو ٹریول ہوتی ہے وہ میڈیم کے تھرو ٹریول ہوتی ہے، یا ایئر ہو یا لکوڈ ہو، ایسے ساؤنڈ ٹریول نہیں ہوتی. یہ پرنسپل آج کا ہے، وہ اس مینول میں لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے آئی اسٹرکچر بتایا، کارنیا بتائی، کورائٹ بتایا، لینس بتایا. لینس جو آئی کے اندر ہوتا ہے اس کا کانٹریکشن ڈائلیٹیشن بتایا. لائٹ کا ریفریکشن بتایا ایکوس میٹر میں اور وٹرس میٹر میں. پھر پیچھے ریٹینا کا ذکر مولانا نے کرا، اور ریٹینا کے اندر کونس اور راڈ کا ذکر کرا مولانا. وہ کونس اور راڈ کو اسٹیمولیٹ کر کے آکسیپیٹل لوب جو برین میں ہوتا ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کا ذکر مولانا نے کرا ہے. یہ درود پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا لگتا ہے کوئی آج کا آپشنل ذکر کر رہا ہے. ہارٹ کا مولانا ذکر کرا، کس طرح پمپ کرتا ہے، کس طرح آکسیجن اچھی ایئر کو لے کے لنگ سے پورے چاروں سب آرگنز میں لے کے جاتا ہے، وہاں سے خراب ایئر کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے آتی ہے، ایکزیل ہوتی ہے. پورا فزیولوجی کا ذکر آف سرکولیشن مولانا نے ذکر کرا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ مولانا آج کی سائنس بتا رہے ہیں، آج کی سائنس بتا رہے ہیں. اس زمانے کے لوگوں نے مولا کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مولا سے سوالات کرے گئے غسل میت پہ، کئی سوالات ہیں، مولا نے ہر ایک چیز کو ایکسپلین کرا. انشاءاللہ آگے میں خلاصے سے بیان کرتا جاؤں گا تاکہ مولا کا علم ظاہر ہو. اس کے اندر مولا سے پوچھا کہ مولا غسل میت کیوں کرتے؟ تو مولا نے کہا کہ 2 ریزن ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ جب اس کو غسل دیتے ہیں تو اس کی جتنی بھی جراثیم ہیں سب ختم ہوں، وہ پاک ہو جائے. کتنی خوبصورت بات کہی مولا نے. کہا کہ دوسرا جو پاک ہو جائے گا، جب اس کی روح باہر آ جائے گی تو اتنی پاک روح ہوگی. جب آپ بیسکلی جب آپ غسل کرتے ہیں تو 2 چیز کا غسل کرتے ہیں آپ، بدن کا اور روح کا، دونوں ساتھ ہیں. وضو بھی کرتے ہیں، بدن کا وضو بھی ہوتا ہے، روح کا بھی وضو ہوتا ہے. تب جب انتقال ہوتا ہے، جب مردے کی روح باہر آتی تو غسل سے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پاک ہو جائے کہ جب وہ فرشتوں سے مصافحہ کر سکے تو پاک ہو. جب اولیاء اللہ سے مصافحہ ہو تو وہ پاک ہو. مومنین جو اس دنیا کے ان سے مصافحہ ہو تو وہ پاک ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو خلقت ہوئی نطفے سے ہوئی ہے، اور مولا نے کہا کہ جب انسان کی روح نکلتی تو نطفہ اور منی خارج ہوتی ہے، اور اس لیے بھی ضروری کہ اس کا غسل دیا جائے. دوسرا پھر مولا سے پوچھا کہ مولا جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا تو پھر اس کا مس میت کیوں کیا جاتا ہے؟ تو کہا جو ٹھنڈا ہو جاتا تو اس پہ جرمس آ جاتے ہیں اس کے جسد پہ. تو جو بھی اس کو ٹچ کرے گا، سائنٹیفک ریلیجن ہے اپنا، اسپریچول ریلیجن بھی ہے اپنا، باطنی ریلیجن بھی ہے اور ظاہری ریلیجن بھی ہے. باطنی بھی ذکر کر دیا مولا نے، پھر ظاہری کا ذکر کرا کہ جرم سے بچنے کے لیے چاہیے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو کریں مس میت کا غسل. پھر مولا سے سوال ہوا وضو کا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں ہاتھ اور پاؤں کا دھونا واجب ہے، لیکن سر کا اور پاؤں کا صرف مسا، ایسا کیوں ہے؟ اس کو بھی کیوں نہیں دھونا کر دیا کہ سر کو بھی دھویا جائے اور پاؤں کو بھی دھویا جائے؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو یا تم جب رکوع میں جاتے ہو تو تمہارا جو ایکسپوز ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ ایکسپوز ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور چہرہ ایکسپوز ہوتا ہے. تو یہ ایکسپوزر جو تمہارا نماز میں زیادہ ہے وہ ہاتھوں اور چہرے کا ہے، سر کا اور پاؤں کا ایکسپوزر کم ہے. دوسرا کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اسلام مذہب ہر ایک کا دھیان رکھتے ہوئے، کمزور کا بھی طاقتور کا بھی، کوئی بوڑھے بھی ہوتے ہیں، سردی بھی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ سردی میں بوڑھے اپنے جوتے اتارے اس طرح سے پاؤں دھونے لگے. مسا ٹھیک ہے، یا سر اوڑے رہتے ہیں تو اگر سر دھونا بتاتے تو ایک مشکل پڑ جاتی. پھر کہا مولانا کہ دیکھو یہ جو دھونا جو بتایا ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا، اس سے سارے جرم دور ہوتے ہیں، سائنٹیفک اینڈ اسپریچول دونوں. ایک درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر مولا سے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ اذان کے اندر 4 بار تکبیر کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو لوگوں کا جب بلایا جاتا ہے تو لوگوں کا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے. 4 بار اللہ کی تکبیر کرو گے تو لوگوں کا دھیان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہوگا. تو کہا کہ شہادتین بعد میں ہے، تکبیر پہلے، ایسا کیوں ہے؟ بعد میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسا مولا ایسا کیوں؟ لوگ بڑی پوچھنا، لوگ خوب پوچھتے تھے، ایسا کیوں نہیں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے پڑھ دیتے اور تکبیر بعد میں کر دیتے مولا؟ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نام پہلے آیا ہے شروعات میں، اللہ اکبر. بگننگ ہو تو اللہ کے نام سے ہو تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں. جب بگننگ میں 4 بار اللہ کا نام لے کے روح کو جھنجھوڑ دیں گے پھر شہادتیں شروع ہوں گی، پھر شہادتیں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو کہا کہ مولا پھر آخری کے اندر پھر کیوں کہا گیا لا الہ الا اللہ؟ وہاں پھر اور کچھ کر دیتے، تسبیح تحمید کر دیتے، لا الہ الا اللہ کیوں کہا گیا؟ اور کچھ جوڑ دیتے، پوچھتے تھے. تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ آخری میں آتا ہے، تو اللہ سے اذان شروع کرو، اللہ پہ اذان ختم کرو. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کہا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ تکبیر تو احرام کر لیتے ہیں تو قرآن پڑھنا کیوں واجب بتایا گیا ہے؟ کہا کہ قرآن پڑھنا اس لیے واجب بتایا گیا ہے، یاد رکھنے جواب ہے، تاکہ لوگ قرآن سے گمراہ نہ ہوں، قرآن کو بھولے نہیں.
اللہ کے کلام کو یاد کریں، واجب بتایا گیا ہے نماز کے اندر. تو کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ قرآن میں حمد کو کیوں لیا گیا؟ تو کہا کہ دیکھو حمد فقط ایسا سورہ ہے جس میں اللہ نے اپنی حسنا کو اور اپنی حکمت کو رکھا ہے. ایسا سورہ ایک بھی نہیں جس میں اس کی حسنا اور حکمت اتنی زیادہ واضح ہو. تو کہا کہ مولا آپ یہ بات بتائیں کہ تسبیحات رکوع اور سجدے میں کیوں کری گئیں؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ تسبیحات سبحان رب الاعلی و بحمدہ صرف رکوع اور سجدے میں کیوں کہی گئی؟ تو کہا دیکھو ایسا ہے کہ رکوع اور سجدہ صرف وہ پوزیشنز ہیں جس کے اندر ایک دم آدمی ہمبل ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کو روح کو عروج ملتا ہے. اس وقت اگر اللہ کی تسبیح کرے گا تو خدا قرب کتنا پاس ہوگا اس کے. تو مولا ایک بات بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ رکوع تو ایک ہی اور سجدے دو رکھے ہر رکعت میں؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ قیام کے جتنے عمل ہیں جلوس کے مقابلے، جلوس مطلب بیٹھی پوزیشن میں، آدھے کاؤنٹ ہوتے ہیں. جلوس مطلب بیٹھ کے کرو وہ کام آدھا کاؤنٹ ہوتا ہے، کھڑے میں پورا ہوتا ہے. اگر آپ کو کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ رہے ہو تو بیٹھ کے آپ کو 2 رکعت پڑھنا پڑے گی. یہ تو کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ رکوع ہے جو عمل ہے وہ قیام کا عمل ہے، سجدہ جو ہے وہ جلوس کا عمل ہے. وہ کہا کہ برابر ہے، ایک رکوع 2 سجدے برابر ہیں. یہ درود پڑھتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. پھر مولا نے فرمایا لوگوں کو دیکھو ایسا ہے تم میں جو بہترین جو آدمی وہ ہے یہ ہے جو لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے. بہترین آدمی، سب سے اچھا کمیونٹی میں اللہ کو کوئی شخص پسند ہے وہ جو لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے. وہ کہا بدترین آدمی تم میں وہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا اور اس کو لے کے بیٹھ جائے اور اپنے غلاموں پر ظلم کرے. اس زمانے میں غلام ظلم بھی کرتے تھے. وہ بدترین آدمی ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. بہترین بھی دکھے گا انسان، بدترین بھی دکھے گا. اب تھوڑا سا رخ سیریس کر دیتا ہوں میں کہ علم کا ہونا اور عمل کا ہونے میں بہت فرق ہے. عالم تو مامون بھی تھا. اگر آپ مامون کے مناظرات پڑھیں آپ بہار الانوار میں جس طرح سے اس نے مناظرات کریں، قرآن کی دلیلیں دیکھیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، تو آپ کو لگے گا اس سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. آپ پڑھیں بہار الانوار میں قرآن کے جو اس کا ڈیٹیل میں جو آیتیں دی ہیں آپ خود حیران. اگر معلوم نہیں ہو کہ مامون پڑھ رہا تو سمجھو کہ بہت بڑا شیعہ عالم پڑھ رہا ہے جو قرآن سے جو ذکر کرا، جو مناظرات کریں. اگر آپ مامون نام ہٹا دیں آپ تو آپ کو لگے گا بہت بڑا عالم پڑھ رہا ہے. ایک دن انشاءاللہ کبھی ہوا تو مامون کی مناظرات سناؤں گا، اگر بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ کتنا گہرا اس کو قرآن کا علم تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ مامون تمہارا فیتھ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا فیتھ شیعہ مذہب ہے. کہا تمہیں شیعہ مذہب کس نے سکھایا مامون؟ تو کہا کہ ہارون رشید نے سکھایا میرے باپ نے. ہارون بھی عالم تھا. ایک دن ہارون بیٹھا ہوا تھا تو امام موسیٰ قاضی علیہ السلام تشریف لائے. صلی اللہ علیہ محمد. بالکل دبلے پتلے، نور اٹھتا ہوا چہرے سے اور سختہ حالت، عبادت کرتے کرتے. جیسے مولا تشریف لائے ہارون اڑ گیا عزت دینے کو اور کہا کہ آئیے آپ آئیے، بازو بٹھایا، ان کی بہت عزت کری اور کہا سب خیریت تو ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے کچھ قرضے ہیں اور یہ ہے. تو مامون نے کہا کہ میں آپ کی ضرور آپ کی میں مدد کروں گا اور یہ اور وہ. تو مامون نے 200 درہم مولا کو عطا کیے. پھر وہ مولا کو باعزت نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں. مولا چلے گئے. پھر ایک کوئی دوسرا شخص آیا، اس کی ہارون نے زیادہ عزت نہیں کری اور 5000 کے قریب درہم دیے. جب وہ بھی چلے گا تو مامون نے کہا ہارون یہ کیا تھا؟ ان کی تو اتنی عزت کری اور یہ کرا اور ان کو اتنی عزت بخشی.
کہا یہ کون تھے؟ کہا یہ امام تھے، یہ امام تھے۔ تو کہا اچھا یہ کس کے؟ کہا کہ یہ امام حق ہیں، یہ جو آئے تھے۔ تو مامون نے کہا امام حق تھے تو کہا اس لیے میں نے ان کی عزت کری۔ تو کہا پھر امام حق تھے، آپ نے اتنی عزت کری، تم کو صرف 200 درہم کیوں دیا؟ آپ نے اس کو 5000 درہم دیے۔ تو کہا دیکھو ایسا ہے کہ امام حق تو ہیں وہ، لیکن ان کو 200 کی جگہ 5000 درہم دے دیتا تو کل وہ میرے خلاف تلواریں جمع کر لیتے، وہ میرے خلاف ریوولٹ کرتے ہو۔ تو کہا کہ جب یہ امام حق ہے تو پھر آپ کیوں بنے بیٹھے ہیں خلیفہ؟ تو ہارون نے کہا وہ ہیں تو امام حق، لیکن اگر تو بھی خلافت تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تیری آنکھیں نکال۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہارون اور مامون کے ٹائم کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی ہے، آج بھی یہی زمانہ ہے۔ آج بھی ہماری مشکل یہ رہی ہے کہ ہم لوگ پچھلے زمانوں کو دیکھتے ہیں، آج کا زمانہ نہیں دیکھتے۔ آج کے زمانے میں بھی مولا کا پیرو وہ ہے جو کہ اپنی زندگی کی کوالٹی کو سیکریفائز کرنے پر آمادہ ہو اور حق بولنے کی طاقت رکھے، حق بولنے کی طاقت رکھے، خواہ اس میں نقصان ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ محمود احمد نژاد نے یونے کے اندر جو سپیچ دی اور اس میں 15 منٹ امام اعظم کا ذکر کرا، یہ کس چیز کی بدولت ہوا؟ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں تھیں؟ 1 ملین لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کری اسلامی انقلاب لا کے۔ آج ہر شیعہ کو سننا چاہیے کہ یہ جو آج جو شخص کھڑا ہوا یو این او میں پریزیڈنٹ بن کے، اور جو ہمارے امام کے ظہور کی بات کری جہاں ہنڈریڈس آف لوگ موجود تھے ہیڈ آف اسٹیٹ، اس میں جو اس طرح سے بیان کرا، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں تھیں، لوگوں نے اپنی کتنی قربانیاں دیں۔ سوچنا چاہیے کہ جو انہوں نے راستہ چنا، کیا یہ راستہ حق نہیں تھا قربانی کا، تاکہ ہمارے کو سیکریفائز کریں، تاکہ مولا کا نام گلوبل لیول پہ آئے۔ آج ہم کو چاہیے کہ قرآن اور کا نور ہمیں جبھی آئے گا جب ہم قربانی کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ امام رضا علیہ السلام کے وقت لوگ تو بہت تھے ان کے پاس، لیکن قربانی دینے والے بہت کم تھے۔ چھٹے امام کے دور میں بھی یہ حالت تھی۔ الحمدللہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے انقلاب کی حیثیت سے، اور آخری زمانے میں جو مولا کے لیے جو بصیرت کی نگاہیں سامنے آ رہی ہیں، جو یونو میں سپیچ ہوئی اس میں ایک بڑا پوائنٹ جو اٹھایا ہے محمود احمد نژاد نے، کہ جب مولا آئیں گے تو ان کی بصیرت سے اور ان کے عرفان سے، ان کے علم سے لوگ اسلام ایکسیپٹ کریں گے، جنگوں سے نہیں کریں گے زیادہ، کیونکہ لوگوں کا علم اتنا بڑھ چکا ہوگا۔ آج کا میڈیا، اگر اس میڈیا پہ اگر آپ حکمت کی باتیں کریں گے، نورانیت کی باتیں کریں گے، تو نور جدھر مولا کی آنکھیں جائیں گی، حق پہچانیں گے۔ آج اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ حق محمد و آل محمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں اہل البیت، قرآن اہل البیت کا نور اس طریقے سے دے کہ ہم میں کچھ قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اور اس طرح کی نورانیت پیدا ہو کہ ہم اس نور کو انسانیت میں بانٹیں، ہم بھی مکمل انسان بنیں اور لوگوں کو بھی بنائیں۔ درود پڑھنا ہے اللہ